اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. معزز سامعین کرام، موضوعات کی اہمیت و ضرورت زندگی کے مختلف شعبوں میں وسعت اور نئے مسائل اور مشکلات کا وجود میں آنا کبھی بھی دین یا الہی مکتب کی نظر سے اوجھل نہیں رہا ہے. ایسا دین جو ہمیشہ رہنے والا اور آسمانی ہو، جو انسانی ضروریات کو آفاقی نظروں سے دیکھتا ہو اور انسان کو انتہائی گہرائی عطا کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسانی زندگی کے تحولات اور تغیرات اس کے منظور نہ ہوں. ایسے دین کی جاویدانگی اور بقا و دوام اس صورت میں ہے کہ اس کے قواعد کلی ہوں، اس کے اہداف دائمی اور روشن ہوں، جو آنے والے ادوار کے حالات اور شرائط اور نئے موضوعات پر منطبق ہوتے رہیں. اس امر کو تفقہ فی الدین کا نام دیا جاتا ہے، جو دین کی بقا کا راز ہے. یہی وجہ ہے کہ مرجعیت خاص تشیع کی جڑ اور تشیع کی بنیادی طاقت ہے. یوں تو نوابین اربع سے لے کر آج 1442 ہجری تک مرجعیت تسلسل کے ساتھ قائم و دائم ہے اور ہر دور میں اپنے مثبت اثرات مرتب کر رہی ہے. لیکن خاص دور حاضر میں اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فیوز و برکات اور اس کی وسعتیں کیا ہیں، یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نے آج اس نشست کا اہتمام کیا ہے. جیسے کہ ہمارے معزز مہمانان گرامی کا تعارف ہو چکا، میں بہت ممنون اور مشکور ہوں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری اس نشست کی زینت بنے. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس اہم موضوع کے اوپر اپنے مہمانان گرامی کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آغایون آپ کا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس نشست میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف سوال کو لے کر چلنا چاہوں گا کہ مرجعیت کے جو اثرات ہیں عالمی اقوام اور عالمی حیثیت کے اعتبار سے، جب ہم مرجعیت کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لیکن یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ یہ زمانہ جو مرجعیت ہے وہ دنیا بھر میں تشیع کی شناخت ہے. مطلب تشیع کی جو شناخت ہے
وہ مرجعیت کی وجہ سے۔ یوں سمجھ لیں کہ آج سے اگر آپ مثلاً 50 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا میں شیعوں کو لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے، اور جب اسلام کا تعارف ہوتا تھا تو عام طور پر جو مین اسٹریم کے جو مکاتب فکر ہیں وہی اس کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ مرجعیت تو تھی لیکن دنیا اس سے واقف نہیں تھی۔ تو یہ انقلاب اسلامی کی برکت سے ہوا کہ ایک دم دنیا اس طرف متوجہ ہوئی کہ بھئی ایک مذہب کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اتنا زبردست انقلاب آیا۔ تو پتہ چلا کہ وہ اسلام میں خاص اسکول آف تھاٹ ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں، اور ان کی ایسی تعلیمات ہیں جو ایور لاسٹنگ ہیں، جو ہر دور کے تقاضوں کو پوری کرنے والی ہیں، جن کے اندر یہ میکینزم ہے کہ وہ ہر دور میں اجتہاد کر سکتے ہیں، ورنہ دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لہذا وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ مسائل 20th سینچری کے ہوں 21st سینچری کے ہوں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بیک انٹو دا ہسٹری جاتے ہیں، اپنے ان فقہا کی طرف جو 8ویں صدی عیسوی میں 9ویں صدی عیسوی میں گزر چکے ہیں۔ جی تو وہ جو زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان کو ریسپونڈ نہیں کر پاتے۔ تو ایک ایسا مکتب فکر ہے جس کے پاس یہ میکینزم موجود ہے کہ جو ہر زمانے کے چیلنجز کو ریسپونڈ کر سکتا ہے، اور اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں مرجعیت۔ کہ ہر دور میں ایسے فقہا موجود ہیں، ایسے مراجع کا مطلب وہ شخص جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، اور رجوع سے مراد یہ ہے کہ جو احکام دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، یعنی دین کو سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ تو ایسی شخصیات ہر دور میں اس مکتب فکر کے اندر موجود ہے جن سے لوگ رجوع کرتے ہیں، اور ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کی وجہ سے انقلاب اسلامی سے پہلے بھی کچھ واقعات گزرے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جن میں مرجعیت کے انفلوئنس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی سازشیں ناکام ہوئی ہیں، جیسے حرمت تمباکو والا مسئلہ معروف ہے جیسے۔ تو مرجعیت کی بصیرت کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ تو مرجعیت کے اثرات جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ انقلاب اسلامی کے بعد یہ اثرات بہت واضح، بہت عالمگیر سطح پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہیں سے اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مرجع جو فقہا ہیں ان کا جو فوکس رہا، یا جو لوگ اپنے مسائل شرعیہ کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پوچھنا یہ چاہوں گا، اور ہمارے سامعین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا دین، جس کو ہم دین کہتے ہیں، کیا وہ فقط چند مسائل کے سیکھنے کا نام ہے، یا دین جو ہے وہ ایک کمپلیٹ مینیفیسٹ، ایک ضابطۂ حیات ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے؟ جی آف کورس، دین جو ہے وہ تو ایک نظام زندگی کا نام ہے، اور پیغمبر اکرم کے دور میں بھی دین اسی چیز کا نام تھا۔ اور قرآن کریم میں جہاں پر سورہ توبہ کی آیت ہے 122، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور اسی سے وہ لفظ فقہ نکلا ہے۔ اب ایک بحث ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہم وہ کریں کہ فقہ کی جو ڈیفینیشن ہم نے اس وقت رائج کی ہوئی ہے وہ العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، تو شرعیہ فرعیہ کو فقہ کہا جاتا ہے، حالانکہ فقہ تو پورا نظام زندگی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، امام غزالی نے تو فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، فقہ اکبر اور فقہ اصغر، اور وہ جو یہ ڈیفینیشن ہے اس کو کہتے ہیں فقہ اصغر، اور عقائد کو کہتے ہیں وہ فقہ اکبر۔ فقہ اکبر۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دین ایک پورا نظام زندگی ہے، اور اس نظام زندگی کی طرف توجہ کم ہو گئی تھی، اس نظام زندگی کی طرف توجہ کم ہو گئی تھی۔ امام خمینی کے انقلاب نے اس کا احیاء کیا اور بتایا کہ دین ایک نظام زندگی ہے، اور اس کے مطابق ایک پورا اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے، ایک اسلامی حکومت قائم کی جا سکتی ہے۔ تصور تو ہمیشہ یہی رہا، اور کتابوں میں بھی رہا، یعنی کتابوں میں بند رہا، ٹھیک ہے، فقط پڑھنے اور پڑھانے کے لیے رہا۔ امام خمینی نے اس کو آ کر عملی کیا، پریکٹیکل بنا کر
اور ہمارے زمانے میں اس کو امپلیمنٹ کیا۔ بے شک۔ آقا اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، میں آقا تقی صاحب کی طرف اس سوال کو لے کر جانا چاہوں گا کہ جیسے کہ بھی زاہدی صاحب نے عالمی سطح کے اوپر مرجعیت کے اثرات پر بات کی، اگر ہم خاص عراق کی بات کرتے ہیں تو عراق کے اندر ہم نے مرجعیت کے پیغام کو دیکھا کہ اس نے کس انداز سے سیاسی عمل جو ہے اس میں انجام دیا ہے، اس چیز کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ قبل اس کے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، دو روایتیں میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے سیمینار کا کہ عہد حاضر میں مرجعیت اور رہبریت کا کردار، تو یہ جو اس وقت ہم اسلام کی شان و شوکت دیکھ رہے ہیں کہ جس کو روایت میں کہا گیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام سب سے اوپر رہے گا اور اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ مرجعیت کے کردار کو، پھر میں سیاسی کردار جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک بہت گہرا رابطہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ خود ضابطہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کنیکٹ کرنے والا زندگی کے مختلف شعبوں اور فیلڈز کو، انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان سب کو کرنے والا۔ ہر دور میں ائمہ کے اصحاب موجود رہے ہیں، تشریعی لحاظ سے وہ ان کے مددگار تھے، ان کے قیام میں، ان کی جہاد میں، ان کے فعالیت میں، اور یہ تشریعی لحاظ سے امام عصر علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو 313 اصحاب کا تصور یا انصار کا تصور ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس مدت میں ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس اسٹیج تک لانے میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ مرجعیت کا ہے۔ صرف ایک حدیث ہے عمر بن حنظلہ کی کہ جس کو فقہان نے اپنی کتابوں میں ولایت فقیہ کے لیے ڈسکس کیا ہے، اس میں امام نے 3 بنیادی صفات بیان کی ہیں کہ جس کو امام نے آخر میں فرمایا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں اس کو حاکم بنا رہا ہوں، حاکم اسلامی امام کی طرف سے ہے۔ 3 صفات بیان کی ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ امام کا ایک صحابی امام کے پاس آتا ہے کہ ہمارے 2 شیعہ، ہمارے 2 ماننے والے یعنی آپ کے مولا، وہ ایک مسئلے میں میراث یا قرض کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حکومت جو غیر شرعی ہے اس وقت سلاطین کی ان کی طرف رجوع کرے؟ امام نے کہا جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ حکم ثابت کر دیا جائے اس کو حق دے دی جائے، چونکہ اس کا چینل غلط ہے لہذا وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ پھر امام نے کہا ینظران، یہ دونوں آدمی جو اپنا مسئلہ لے کے گئے یہ دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، من کان منکم روا حدیثنا، پہلی صفت یہ کہ ہماری روایتوں کو بیان کرتا ہو، یہ بیان کرنا صرف لفظوں سے اور کتاب کھل کے نہیں ہے۔ ایک چیز وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، نظرہ یعنی علما، نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، یعنی جانتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ فقہ کا جو تصور ابھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا وہ اسی طرف اشارہ ہے۔ وَعَرِفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے حکم کو جانتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تا قیامت جتنے بھی مسائل شرعیہ ہیں ان کا حکم قرآن و سنت میں اور تعلیمات اہل بیت میں موجود ہے۔ اب امام نے کہا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں تم پر اس کو حاکم بنا رہا ہوں، اور پھر وہ توقیع شریف امام زمانہ کی کہ فَإِنِّي حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کہ میں تم پہ حجت ہوں اور یہ فقہ حجت ہیں۔ صرف یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فقہ جو ہیں در حقیقت حجت ہیں، اور تشیع موجود تھی لیکن تشیع اسٹریم لائن میں نہیں تھی، رولنگ کریکٹر نہیں تھا، لیکن اس مرجعیت نے اس زمانے میں خصوصاً ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، ایک بہت بڑے فاصلے کو جو ہے نا ایک خلا کو پر کیا ہے۔ ضمن عرض کروں کہ صرف ڈاکٹر صاحب نے ایک فقیہ کا نام لیا، مرزا شیرازی مرحوم، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی ایسے فقہا گزرے ہیں، آغائے نائینی، آغائے آپ کی خدمت میں عرض کروں بورجردی، اور اسی قسم کے مختلف علماء امام خمینی سے پہلے کہ جنہوں نے حکومت اسلامی کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے
کم سطح پر۔ اب آتے ہیں کہ اس دور میں جو مرجعیت ہے، خصوصاً عراق کی مرجعیت، کہ صدام کے بعد آیت اللہ سیستانی کا مرجع بننا، در حقیقت تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ جو روش آیت اللہ خوئی کی رہی ہے حوزہ علمیہ قم کے حوالے سے، چونکہ ہر زمانے میں ایک زعیم رہا، ایک سربراہ رہا ہے حوزہ علمیہ قم کا، پھر وہ اپنی صوابدید پر جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم کی جہت کا اور اس کی فعالیت کا تعین کرتا ہے۔ اس زمانے میں جو فقہا تھے صدام کے زمانے میں، ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ ہم حوزہ علمیہ قم کو اس ظالمانہ فدا سے بچاتے ہوئے آئندہ زمانے کے لیے جو ہے وہ مستحکم کر سکے۔ بعین ہی وہی کام جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا۔ آیت اللہ خوئی کی جو سیاست ہے ایک انداز سے امام صادق کی سیاست کی پیروکار ہے۔ اس میں بہرحال سوال جواب ہیں اور اعتراضات بھی ہیں، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، مرجعیت کے اوپر اشکالات بھی ہوئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے اس سخت دور سے اپنے آپ کو گزارا ہے۔ جس طرح ایران میں مرجعیت نے، خصوصاً شاہ کے زمانے میں جو حضرت امام خمینی یا اس سے پہلے آیت اللہ برجردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے ایک خاص سیاست کے ذریعے سے حوزہ علمیہ قوم کو نکالا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک یوں کہوں کہ جہشی یا یوں کہوں کہ ایک انقلابی جو ہے نا وہ قدم اٹھایا ہے۔ آیت اللہ سیستانی جب سامنے آتے ہیں تو ذہنوں میں تصور یہ تھا کہ آپ چونکہ آیت اللہ خوئی کے جگہ پر آئے ہیں اور وہی روش ہے، لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے انقلابی اقدامات جو ہیں وہ زبان زد خاص و عام تھے، انگوش بدنداں کر دیا آپ نے، اور خصوصاً آپ کا جو مرکزی کردار رہا ہے مرجعیت کا جو شان تھا، خصوصاً عرض یہ کروں کہ عراق کے سماجی معاملات میں آپ کا وقتاً فوقتاً ہادی اور رہنما بن کر ان کو نصیحت کرنا، سیاسی مسائل میں جو چپقلش رہی ہے عراق کی اور ابھی بھی جاری ہے وہ، اس کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار واضح کرنا، اس کے علاوہ عسکری لحاظ سے اسلامی انقلاب کی تائید شدہ شخصیات قاسم سلیمانی جیسے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خاص افراد، کیونکہ میں جب عراق گیا تھا تو کچھ ایسی شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ ایک بہت گہرا رابطہ تھا آیت اللہ سیستانی کے بیت کا، یعنی ان کے دفتر کا، اور دفتر سے بڑھ کر خود آغا کا، آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ موجود رہا ہے ان دونوں مراجع کے درمیان، اور خود جو اس وقت امام خامنئی کے نائب ہیں آیت اللہ حسینی، ان سے جب مکالمہ ہوا اور ملاقات ہوئی تھی ہم نے، تو اس میں بھی انہوں نے دونوں مراجع کے کردار پر روشنی ڈالی تھی، تو ایک بہت گہرا رابطہ تھا۔ اور پھر عسکری لحاظ سے حشد الشعبی کا اعلان، حشد الشعبی کا اعلان اچانک نہیں کیا، ادھر سے قاسم سلیمانی اور ادھر سے آیت اللہ خامنئی کے دفتر کی طرف مسلسل جو ہے وہ بیک سپورٹ کی جاتی رہی کہ آغا ہم آپ کے ساتھ ہیں، سپاہ پاسداران ہو یا قاسم سلیمانی ہو، مسلسل رابطہ، جس کی وجہ سے آیت اللہ سیستانی نے یہ اعلان کیا کہ ایک عوامی فورس حشد الشعبی تیار کی جائے۔ چنانچہ وہ تیار ہوئی، اور اس کی تیاری میں القدس فورس کے اس کمانڈر کا، شہید کا بہت بڑا کردار ہے۔ الغرضی کے سیاسی لحاظ سے جو گیم عراق کو ہضم کرنے کے لیے، ایران کو کمزور بنانے کے لیے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اسرائیل کے خلاف جو سب سے بڑا مہرہ تھا، ایک ستون تھا، یعنی شام، یعنی بشار الاسد، اس کو ہٹانے گرانے کے لیے جو کچھ بھی گیم تیار کیا وہ سب آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ سے آگاہ ہیں، ان سب کو کمزور بنانے کے لیے اور ان پر پانی پھیرنے کے لیے آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ صرف ایران نہیں کر سکتا تھا، یہ فورس تیار ہوئی حشد الشعبی، اس نے در حقیقت مل کر اس خطے کو ایران میں اور پھر دوسری جگہ پر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان تمام سازشوں پر پانی پھیرا، اور مرجعیت کو جو کردار تھا وہ سامنے آئے۔ جب آپ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ، تو وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے حالات خراب ہوئے تو آپ فوراً آتے ہیں، جب آئے تھے تو آپ کا ایک شاندار استقبال ہوا تھا، اس کے بعد سے جو انقلابی اقدامات تھے وہ آپ نے جو ہے وہ تیار کیے۔ 2 سال پہلے جو خود میری ملاقات ہوئی تھی آیت اللہ سیستانی سے، واقعاً وہ ایک یعنی یوں کہوں کہ میری زندگی کے
قیمتی ترین لمحات میں سے ملاقات تھی، روحانی طور پر، سیاسی طور پر، اور جو آپ کی نظر تھی عالمی حالات پر اور خصوصاً پاکستان کے حالات پر، وہ بہت گہری تھی. اور مسلسل آپ نے اس بیان میں، جس کو میں رشتہ تحریر میں بھی لایا تھا، کہ آپ نے مسلسل فرمایا کہ پاکستانی تشیع کو چاہیے ہوشیار ہے، ایک مرجع، ایک فقیہ، ایک مدبر سیاستدان، کہ جو اس وقت واقعاً ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات تھے، چیدہ اور بھی ہیں، میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، جس کی وجہ سے مرجعیت کا کردار جو ابھر کے سامنے آیا ہے. اور پھر عراق کی جو صورتحال تھی عسکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اس کو در حقیقت مضبوط بنانے میں آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا کردار. اور پھر دونوں مراجع، دونوں ممالک نے مل کر خطے میں جو امن و امان قائم کیا ہے، جس کے اثرات پاکستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، سیاسی لحاظ سے ہوں یا عسکری لحاظ سے ہوں، پوری دنیا میں اس کے اثرات آئے. اور پھر مزید جو آپ نے دیکھا اس 11 روزہ جنگ میں اسرائیل کی شکست اور اسرائیل کی ہزیمت، وہ کھل کے سامنے آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے صرف ایران نہیں ہے، بلکہ عراق کی مرجعیت اور آیت اللہ سیستانی کا بہت بڑا کردار ہے. اب اگر عراق کے ہی حالات کے اوپر بات کی جائے تو 19 فروری اور 1999 میں جب صادق صدر صاحب کو جو ہے وہ اس انداز سے قتل کیا گیا کہ عوام کے سامنے ان کو گولیوں سے جو ہے نشانہ بنایا گیا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی جو ہے وہ بڑھ کر احتجاج نہیں کیا. اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. وہی عراق ہے، وہی عوام ہے، اور آج سیستانی صاحب ایک فتویٰ بھی نہیں، بس ایک اشارہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے، تو پوری ایک فورس بھی بن جاتی ہے اور لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں. تو یہ جو طاقت پکڑی ہے مرجعیت نے، یہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ دیکھیں اس زمانے، بہت اچھا سوال ہے، مقایسہ کریں تھوڑا سا عراق کے حالات کا، اور اس میں مرجعیت کا کردار کھل کے سامنے آتا ہے. حوزات علمیہ یہ تمام چیزیں پڑھاتے رہیں. یہ روایتیں فقہا نے بھی پڑھی ہیں مختلف ہر دور کے، یعنی شیخ طوسی کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور 1442 چل رہا ہے. 1000 سال سے زیادہ کا عراق کا حوزہ ہے، ایران کا حوزہ ہے، پھر دوسرے نجف اور حلہ اور یہ سارے مقامات، یہ سب پڑھایا جاتا رہا تھا. لیکن مرجعیت کا جو کردار تھا وہ لوگ اس کو خود حوزہ قبول نہیں کر رہا تھا، کس طریقے سے ہم کریں گے. اور وہ جو تھیوری سے پریکٹیکل کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو کچھ اسٹیپس میں طے کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک خاص قسم کی شجاعت اور خاص قسم کی ایک دلیری اور بہادری کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم اس کو فارسی کی زبان میں مدیریت یا انگلش میں ہم مینجمنٹ کہتے ہیں، یعنی اسلامی معاشرے کی مینجمنٹ. الحمدللہ اس زمانے میں وہ چیز موجود نہیں تھی، اور اسی وجہ سے جو فقہا کا کردار تھا اسی کے تابع جو ہے عوام نظر آ رہے تھے. وہ حوزات علمیہ کو دیکھتے تھے کہ بھئی ہمارا مرجع خاموش ہے مثال کے طور پر، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرجع کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور ایک آواز، ایک احتجاج نہیں ہوتا. وہ فوٹیج آپ نے سامنے دیکھی ہے. لیکن یہی عراق ہے. اسی 2 سال پہلے جب میں گیا تھا تو آیت اللہ سیستانی نے اس وقت جو سیاسی حالات تھے اور جو مسائل تھے، قومی سطح کے مسائل تھے، عوامی ریلیف کے مسائل تھے، وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ آیت اللہ سیستانی کو کہنے پڑا الشعب للوطن. ایک نعرہ دیا تھا کہ عوام کو چاہیے اپنے وطن کے لیے نکلے. آپ یقین کریں کربلا اور نجف کیا جتنے بھی بڑے شہر تھے اس میں تمام عراقی جھنڈوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کوچہ و بازار کو بھر دیا تھا، یعنی چلنے کی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرجعیت کا کردار جب نظر آتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ ہوتے. یہی چیز آپ نے ایران میں دیکھی کہ 64 سے پہلے حوض علمیہ اور امام خمینی سے پہلے جو فقہا تھے، آیت اللہ برجردی، ان کی ایک سیاست تھی. بہرحال میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سیاست میں وارد نہیں تھا، آیت اللہ برجردی کا بہت بڑا کردار ہے اور ایران کے حوزات کو ایک نئی جہت دینے میں. لیکن جب امام خمینی کی تحریک کو دیکھا، اے علماء اسلام بداد اسلام بے رسید، وہ 1964 میں جب حملہ ہوا فیضیہ پر اور وہاں سے امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو لوگوں نے دیکھا مرجع کھڑا ہو گیا، لہذا لوگ کھڑے ہوئے، ساتھ دیا. آپ کو جلا وطن کیا گیا، لوگوں نے مظاہرے کیے. یہاں پر ان کا چہلم ہوتا ہے شہدائے قم کا، مدرسہ فیضیہ کا، یہاں پر دوبارہ حملہ ہوتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں.
تبریز میں چیلم ہوتا ہے، ان کا تبریز میں ایک جلسہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو مارا جاتا ہے. پوری اس طرح ایک چین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، خون سے خون، انقلاب سے انقلاب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی در حقیقت حفظہ اللہ، کہ خدا ان کی حفاظت کرے، یا آیت اللہ خامنئی، لوگ مرجع کو دیکھتے ہیں. بقول ہمارے استاد مولانا آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم کے، کہ لوگ مولوی کو دیکھتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے موقمین کہتے ہیں کہ اگر جہاں جس مسجد کا پیش امام متقی ہوگا اس کا اثر وہاں کے لوگوں پر ہوگا، اخلاق و کردار پر ہوگا. تو لوگوں نے جب دیکھا کہ مرجع جو ہے اب حالات ایسے ہیں کہ وہ قیام کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی موقمین نے محسوس کیا اب مجھے کھڑا ہونا چاہیے، انہوں نے قیام کے لوگوں نے ساتھ دیا. آیت اللہ سیستانی نے دیکھا اب مجھے قیام کرنا چاہیے، اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرجع کا اور فقی کا بہت بڑا کردار ہے. ایک رولنگ، ایک جو کریکٹر ہے اس کا، وہ سامنے آتا ہے. اور اس میں حوزات علمیہ کا کردار ہے کہ وہ ایسے فقہا کی تربیت کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں اسلام کو زندہ کرنے کا سبب بنتے ماشاء ہیں. اللہ. اب یہ جو جس انداز سے ابھی آغا بھی فرما رہے ہیں کہ مرجعیت کا کردار جو ہے وہ ملکی سطح پر، اور خاص اگر مقامات مقدسہ کو دیکھا جائے اور ان کا تحفظ اور ان کی حفاظت فی زمانہ اگر دیکھا جائے، تو اس میں بھی آپ مرجعیت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، ایک چیز کا میں پہلے تھوڑا سا اضافہ کروں صرف آغا صاحب کے بیان سے کہ دیکھیں، مرجعیت ہو یا رہبریت ہو یا امامت ہو یا نبوت ہو، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ لوگ کتنا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. امام خمینی کی تھیوری بھی یہی ہے کہ مشروعیت الہی اور قبولیت مردمی، کہ آیا لوگ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. آپ نے 99 کی بات کی، آپ 1980 میں دیکھیں جب کہ شہید باقر الصدر کو شہید کیا گیا. انہوں نے صدام کے خلاف آواز بلند کی، لیکن یہی عراقی عوام ہے، یہی عراق کا حوزہ ہے، یہی عراق کے علماء ہیں اور عوام ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اور شہید صدر کو، ان کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اگر یہ عراقی قوم اس وقت اڑ جاتی شہید صدر کے کہنے پر، تو شاید ان کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑتی جتنی بعد میں انہوں نے دی. پھر 90s میں دیکھیں خود آیت اللہ خوئی پر ظلم ہوا اور حوزے میں حملہ کیا گیا اور بے تحاشا علماء کو اور شیعوں کو قتل کیا گیا اسی شہر نجف میں. آیت اللہ خوئی کو لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا، لیکن یہ عراق کی قوم جو ہے بیدار نہیں ہوئی، ان کے اندر وہ بیداری نظر نہیں آتی. آپ نے ان کی مثال دی، ان کی صدر کیا نام ہے، صادق صدر. صادق صدر جو تھے ان کی شخصیت تھوڑی سی مشکوک تھی. صدام سے ان کے تعلقات اچھے چل رہے تھے، پھر تعلقات خراب ہو گئے اور پھر ان کے کار پہ حملہ ہوا. تو توقع کی جاتی ہے کہ شاید صدام نے کروایا ہوگا، یہ بھی حتمی نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی شخصیت چونکہ شروع سے ذرا ڈسپیوٹڈ تھی، اس لیے اس کو معیار ہم نہیں بنا سکتے اتنا زیادہ. لیکن شہید باقر الصدر تو ایک مسلم ظاہر ہے کہ انقلابی شخصیت تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ کس وقت بیدار ہوتی ہے، کس وقت اپنے لیڈر کا ساتھ دیتی ہے، کس وقت وہ قربانی دیتی ہے، وہ ٹائم اور وہ پلیس جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ان دا ہسٹری آف ہیومن بینگ. اگر آپ صحیح وقت میں اور صحیح جگہ پہ قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، جہاں آپ کو بلایا گیا ہے وہاں پر آپ حاضر ہیں. امام خمینی کی ایک اصطلاح ہے حضور در صحنے، کہ حاضری، اس جگہ پر حاضری جہاں پہ آپ کو حاضر ہونا ہے. اگر آپ اس جگہ اور اس وقت حاضر نہیں ہیں، اس کے بعد آپ 100 مرتبہ حاضر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں تو آپ اس وقت حاضر نہیں ہوئے جہاں پر ہونا تھا، اور اس وقت جو قربانی پیش کرنی ہے وہی قربانی ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے، قربانی کربلا میں پیش کرنی تھی اس وقت جب امام حسین روز عاشور کربلا میں موجود تھے. اس وقت کتنے نکلے؟ 100 آدمی نکلے. بعد میں توابین کے جناب 8000 کا لشکر نکل آیا، اور 8000 میں سے کافی کئی ہزار مارے بھی گئے. انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دی، انہوں نے بھی خون دیا، جانیں بھی قربان کی، لیکن وہ کربلا کے ایک جون کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جو قربانی ہے وہ تو توابین ہے، وہ تو توبہ کرنے والے ہیں.
ٹھیک ہے, ان کے گناہ انشاءاللہ دھل گئے ہوں گے. وہ قربانی نہیں ہے, وہ تو اصل میں ایک پشیمانی ہے. تو وہ جو شہید کا خون قوموں کی رگوں میں حیات بن کے دوڑتا ہے, وہ یہ والا خون نہیں ہے, چاہے اس سے کئی گنا زیادہ لیا گیا, اس سے کئی گنا زیادہ لیا گیا. تو کچھ عراق کے ساتھ کچھ مسائل بہرحال رہے ہیں اس حوالے سے. اور آیت اللہ سیستانی نے جب دعوت دی تو حالات بدل چکے تھے, صدام نابود ہو چکا تھا, اور ایران میں چونکہ عراق میں چونکہ میجورٹی شیعوں کی ہے, اس لیے جیسی گورنمنٹ بھی آئے گی, چاہے وہ امریکی ایجنٹی کیوں نہ ہو, زیادہ تر ایجنٹی آ رہے ہیں وہاں, تو جیسی گورنمنٹ بھی آئے گی چونکہ میجورٹی شیعوں کی ہے, لہذا اقتدار شیعوں کے پاس ہی آئے گا, تو وہ شیعہ ہی ہوگا وزیر اعظم, اس طرح ہے. تو وہ جو مرجعیت کا رول ہے وہ بہت اہم ہو گیا ایک دم, ظاہر ہے حالات تبدیل ہو گئے تو ایک دم اہم ہو گیا. اور اس وقت آیت اللہ سیستانی نے جو رول پلے کیا ہے اس کی وجہ سے عراق کو یوں سمجھ لیں انہوں نے تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا. عراق میں دیکھیں دو طرح کی تباہی ہے, ایک تو امریکہ اور جو ان کے حواری ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں, شیعہ عراق اور سنی عراق اور کرد عراق اس طرح بانٹ دیا جائے. جو آس پاس کے کچھ ممالک ہیں ترکی وغیرہ وہ بھی اس میں شریک ہیں. ایک تو عراق کو انٹیکٹ رکھنا, اگر آیت اللہ سیستانی ایران کی طرح ایک حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے عراق میں تو ان کا جو ایک نیشنل انٹیگریشن ہے وہ باقی نہیں رہ پاتا. اس پوزیشن میں وہ یقیناً نہیں تھے. دوسری چیز جو ہے وہ عراق میں جو شیعہ ہیں, بے شک وہ میجورٹی میں ہیں, لیکن صدیوں سے ان کا استحصال ہو رہا ہے, صدیوں سے ان کو دوسرے تیسرے درجے کا شہری سمجھا جا رہا ہے. اور خاص طور پر صدام اور اس سے پہلے حسن بکر اور جب سے سوشلزم عراق میں آیا حوزے کو انہوں نے تباہ کیا. شیعوں کا یہ حال ہے کہ روز عاشور وہ حرم امام حسین میں ماتم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اس طرح سے شیعوں کا ایک میجورٹی کا استحصال اگر آپ کریں گے تو اس کا ریپرکیشن جو ہے وہ بہت خطرناک آتا ہے. اور صدام کے جانے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ عراق کے جو شیعہ تھے وہ اتنے فرسٹریٹڈ تھے کہ اگر آیت اللہ سیستانی کی بصیرت سے ان کو نہ روکا جاتا, ان کو نہ سنبھالا جاتا تو عراق بہت بری طرح فرقہ وارانہ فساد کا شکار ہوتا, خون خرابہ ہو جاتا. ظاہر ہے فرسٹریشن صدیوں سے قوم کے اندر موجود تھی. تو یہ تو آیت اللہ سیستانی اور پوری ٹیم ہے ایک علماء کی, ظاہر ہے کہ آیت اللہ سیستانی ہی نہیں ہے صرف, اور جو سیاسی قوتیں وہ بھی ان کے ساتھ ظاہر ہے شامل ہیں. ہم چونکہ مرجعیت پہ بات کر رہے ہیں اس لیے ہم آیت اللہ سیستانی کو فوکس کر رہے ہیں, ورنہ جو سیاسی قوتیں ہیں, سیاسی قوتوں بھی طرح طرح کی ہیں, رنگ رنگ کی ہیں وہاں پہ, لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو رہبریت سے جڑی ہوئی ہیں متصل. انہوں نے اس کو سنبھالا اور قربانیاں دی, یعنی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں پھر اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں. شیعہ علماء نے جا کے سنی مساجد میں جمعے کی نماز میں شرکت کی, اور اسی طرح کچھ سنی علماء بھی ہیں اس طرح, وہ آ کے انہوں نے شیعہ نماز جمعہ میں شرکت کی, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم ایک ہیں اور اس ملک کو ہم فرقہ وارانہ فسادات میں نہیں جانے دیں گے. یعنی بہت مشکلوں سے انہوں نے ان چیزوں پر قابو پایا ہے کہ عراق کو ٹوٹے نہ دیا جائے اور عراق کے اندر وہ خون خرابہ نہ ہو. اس کو بچانے میں اہم ترین کردار آیت اللہ سیستانی کی. جو اربعین کا خاص اجتماع ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جس میں ایک مشروم گروتھ ہم نے دیکھا ہے, اس میں جو اہم فیکٹر ہے کیا وہ بھی فقط یوں ہے کہ صدام کے جانے کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ اس طرح سے نکل آئے ہیں, یا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ مرجعیت ہی کی کے ثمرات ہیں؟ دیکھیں اصل میں تو اربعین کا جو اجتماع ہے, بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک راز خدا ہے, اور یہ کیسے ہو گیا ہے, موجودہ ہے اس دور کا. صدام نے تو اس کو ڈسکریج کیا, ویسے تو صدیوں سے شیعہ جاتے رہے, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. صدام کے زمانے میں اس کو ڈسکریج کیا گیا, پھر بھی لوگ دور دراز کے راستوں سے کچھ نہ کچھ واک کرتے ہوئے جاتے تھے. صدام کے بعد جو یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اس پہ تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی اس دور میں ایک تشیع کی ایک شان ہے, اور اس کے جو فائدے ہیں عالمگیر.
ایک بات آپ کی وہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ مقامات مقدسہ، تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ آیت اللہ سیستانی کی بصیرت اور عراق کے جو علماء ہیں ان کی بصیرت، اور جیسا آغا صاحب نے بتایا کہ وہ حشد الشعبی اور جو موبلائزیشن فورس بنائی گئی، پیچھے دائرہ رہبریت کا ویژن ہے ایک، کہ انہوں نے عراق میں سپورٹ کیا ان کو، اور اسی طرح شام میں انہوں نے حزب اللہ کے ذریعے ان کی مدد کروائی، ورنہ شام میں بھی صورتحال یہ تھی کہ بشار الاسد کی حکومت آج گئی اور کل گئی، جی یہاں تک کہ بشار الاسد کے محل میں آ کے میزائل گرے، یہاں تک کہ اس کے کیپٹل میں دمشق کے ایئرپورٹ کے اوپر جا کے میزائل گئی، ایئرپورٹ ناقابل استعمال ہو گیا. یعنی اس قدر داعش کی اور ان دہشت گردوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے. عراق کے اندر وہ کہہ رہے تھے اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے یہ مقدس شہر ہے، کربلا ہے، نجف ہے، کوفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. اگر یہ مقابلہ نہ کیا جاتا عراق میں، خود رہبر معظم کے اس پہ ایک خطاب ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایرانی، بعض مخالفین کہتے ہیں کہ ہم عراق میں جا کے کیوں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی توانائی شام میں کیوں خرچ کر رہے ہیں. تو رہبر نے کہا اگر ہم یہ جنگ عراق میں نہ لڑتے، اگر ہم یہ جنگ شام میں نہ لڑتے تو یہ جنگ ہم ایران کے اندر لڑ رہے ہوتے. صورتحال ان کی یہ ہو گئی تھی کہ اگر آپ ان کو وہاں نہ روکتے تو اگلا ہدف ان کا ظاہر ہے کہ ایران تھا. تو انہوں نے اس کو روکا وہاں پر اور مقابلہ کیا، ان کو شکست دی. اگر وہ نہ کرتے تو جس طرح ہم آج یوم اہدام جنت البقیع مناتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں، فریادی ماتم کرتے ہیں، ہم جناب زینب کے روضے کے لیے ایک یوم منا رہے ہوتے ہیں، کربلا اور نجف کے لیے بھی ایک یوم منا رہے ہوتے ہیں. اللہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے. اللہ. اچھا اگر ایک آپ سے میں ایک سوال لینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے، اور یہ کہ جو انقلاب اسلامی ایران یہ مرجعیت کے ثمرات میں سے ہے یا مرجعیت کے ثمرات سے انقلاب اسلامی؟ یعنی کون کس کا ثمر ہے؟ انقلاب مرجعیت کا ثمر ہے یا مرجعیت کے ثمرات میں سے جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت ہے؟ دیکھیے، مرجعیت ایک حقیقت ہے. جی بڑا اچھا اور ٹیکنیکل سوال ہے اور اس کو سمجھنا ہے ہمیں. وہ یہ ہے کہ مرجعیت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جو ائمہ نے علماء کے لیے لگائی ہے، اور علماء کا تیار ہوتے ہیں حوزات علمیہ میں، حوزہ علمیہ میں. پس اس بنا پر ان کا جو فعل اجتماعی ہو یا سیاسی نوعیت کا ہو وہ انقلاب کی صورت میں آئے، جیسے کہ امام خمینی کا قیام اور آپ کی تحریک اور نہضت انقلاب پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور وہ آج 40 سال ہو گئے الحمدللہ، 79 سے 2021. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرجعیت کے زیر اثر ہے انقلاب. مرجعیت موجود تھی اور اس مرجعیت کے اصل کردار کی وجہ سے. میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک نقطہ عرض کیا تھا آیت اللہ باقر صدر کا، یقیناً مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب امام خمینی نے اسلامی انقلاب کا آغاز کیا تھا اور کامیاب ہو گیا تھا، تو باقر صدر کی جو کیفیت تھی، جو ان کے رفقا سے گفتگو ہوئی تھی میری، کہ وجد کی ایک کیفیت تھی، واقعاً وجد کی ایک کیفیت تھی. باقر صدر صرف ایک فقہی مرجع نہیں تھے، ایک روحانی شخصیت بھی تھے اور سیاسی مدبر آپ جس کو کہیں. بہت ویژن تھا آپ کا. یعنی جو پاکستان میں میں کہوں کہ جو ویژن علامہ عارف حسین الحسینی کا تھا، وہی ویژن جو ہے وہ عراق میں ہوتا تھا. یہ وہ مراجع تھے جن کی طرف رجوع، یہ وہ فقی تھے. تو یہی وجہ ہے کہ جو مرجعیت کا کردار رہا ہے، شجاعانہ کردار، مدیرانہ کردار، وہ بہت اہم ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرجعیت کا جو کردار اسلامی انقلاب میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی مدیرانہ کردار ہے، مدیریت اور مینجمنٹ ہے اور شجاعانہ کردار ہے کہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ شجاعت اور دلیری کے ذریعے سے اس چیز کو نافذ العمل بنانا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حد تک لوگ مرجع کے پابند تھے. مثلا ایک واقعہ حسن نصر اللہ کے گارڈ سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا کر سکتے ہو حسن نصر اللہ کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں اگر سید کہیں اپنی گردن خود کاٹ سکتا ہوں، اور یقیناً وہ کر سکتا تھا. پھر کہا کہ آیت اللہ خامنہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟
انہوں نے کہا اگر آیت اللہ خامنئی کہے کہ حسن نصر اللہ کا سر تن سے جدا کر دو تو میں یہ کر دوں گا. یہ ہے مرجع کی وہ اقتداء و پیروی کہ جو اصحاب امام زمانہ کے لیے بنیادی ہے. ایران میں ایک سفر میں مجھے البدر فورس کا ایک خدمت گزار ملا. البدر فورس کون تھی؟ امام خمینی کے حکم سے بنائی گئی تھی، جو عراق میں جا کر کام کر رہی تھی، انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بھی. انقلاب سے پہلے جو افراد گئے تھے، یہ دیکھیں یہ ہے مرجع کا کردار. انقلاب اور انقلابات مرجع کے تابع ہوتے ہیں، مرجع انقلابوں کا تابع نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. توجہ رکھے گا، مراجع اور فقیہ ہیں کہ جو انقلابوں کی راہوں کو متعین کرتے ہیں. یہی 40 سال آپ دیکھیں ایران کا اسلامی انقلاب. البدر فورس کا واقعہ میں مکمل کروں. کچھ افراد جو عراق گئے تھے امام خمینی کے حکم پر، وہ انقلاب کے بعد واپس نہیں آئے. اس نے کہا میں نے اجازت شرعی لی ہے آیت اللہ خامنئی سے کہ کیا میں لوٹ آؤں واپس. میں امام خمینی جو میرا مرجع تھا، فقیہ تھا اور نائب امام تھا، میں اس کی اجازت سے گیا تھا، اس نے مجھے بھیجا تھا، کیا میں لوٹ آؤں؟ توجہ کیجئے گا، یعنی اس حد تک بھائی انقلاب آگے کام ہو گیا آ جاتے، نہیں آئے. ابھی تک وہیں پر ہیں بہت سے افراد جو کام کر رہے ہیں. حشد الشعبی بنانے میں جو کردار رہا ہے، توجہ کیجئے گا، ان میں ان افراد کا بہت بڑا کردار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کردار ادا کر رہے ہیں. تو مراجع ہیں، فقیہ ہے کہ جو انقلابوں کے راہوں کو متعین کرتا ہے. اور یہ 40 سال میں آپ نے دیکھا، جو امام خمینی نے ایک جملہ کہا تھا فارسی میں، آپ نے سنو گا، امریکہ ہیچ غلطی نہ میتھا وانت بکند. امریکہ ہمارا بال بھی کا نہیں بگاڑ سکتا. آسان ترجمہ لفظی اور محاورتی ترجمہ یہ ہوگا، کیونکہ اس کو جب کچھ کر سکتا تھا اور کرنا چاہیے تھا اور کیا اس نے، وہ جب ہمارا کچھ نہیں کر سکا. 8 سالہ جنگ آپ دیکھیں، نہتے تھے ایرانی، کوئی تجربہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی مدیریت نہیں. جو فوج تھی وہ بالکل مری ہوئی فوج تھی. لیکن کیا ہوا کہ مرجع نے کہا کہ جانا چاہیے، شوق شہادت پیدا ہوا اور پھر جو ہے وہ گئے اور جا کے لڑا. 8 سال لڑے. 8 سال یعنی صدام کی پیچھے پوری دنیا کھڑی تھی. صدام کون تھا؟ جو کہہ رہا تھا کہ انٹرویو دے بغداد میں، کہا گیا اگلا حصہ جو ہے وہ تہران میں شام میں ہوگا. یعنی چٹکی بجاتے جو ہے مسائل کو حل کرنا تھا. یہ مرجع تھا جس سے امام خمینی نے بہت ہی خوبصورت بیان کہا کہ ایک چور آیا تھا، ایک پتھر مار کے چلا گیا، جاؤ اس کو جواب دو. یہ امام خمینی کا جواب تھا صدام کے حملے پر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام خمینی تھے جنہوں نے انقلاب کو بچایا. اور ان 40 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ایران کو کس طرح آیت اللہ خامنئی گریجولی لے کے چلنا. آج سے 20 سال پہلے جو آیت اللہ خامنئی نے نہضت علمی کے نعرہ لگایا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ علم کے میدان میں حرف اول ہمارا ہو اور لوگ ہماری بات سنیں. آج ایران اس دہلیز تک پہنچا ہوا ہے، بلکہ اس دہلیز سے گزر کر ان افقوں کو چھو رہا ہے کہ جہاں پر ایران کا نام جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آ رہا ہے. وہ نینو ٹیکنالوجی ہو یا ایٹمی توانائی ہو یا اور دوسرے مسائل ہوں، حتیٰ کہ ویکسین دنیا کے 5-6 ممالک میں ایران شامل ہے. الگر دیکھیں کس طریقے سے اس منجدھار سے لے کے نکالا ہے، اور داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر. آغا صاحب کے ڈاکٹر صاحب کے ایک قول کو میں بتاؤں کہ تشیع کی داخلی جو صورتحال تھی اس میں عراق کی کہ شیعہ آپس میں لڑ رہے تھے، غالیوں کا ایک ٹولہ بہت زیادہ ایران میں سرگرم ہو گیا تھا. صحابہ پر تبرہ کے لیے جو مختلف ٹیمیں بنائی گئی تھیں مختلف مراجع کے دفاتر کے زیر نظر، تاکہ جو ہے وہ یہاں کی وحدت کو خراب کیا جائے، یہاں کے اتحاد داخلی کو خراب کیا جائے، ان سب کو سبوتاژ کرنے میں اور ان سب کو نقش برآب ثابت کرنے کے لیے آیت اللہ سیستانی نے جو بیان دیا کہ اہل السنہ لیسوا اخواننا بل ہوا انفسنا، اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہے، وہ ہماری جان ہے. بہت بڑا یہ سنہری حروف سے لگانے والا جملہ ہے، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک مرجع کہتا ہے وہ ہماری جان ہے. اس طریقے سے عراق کو بچایا. اور پھر یہی صورتحال ایران میں مسلسل اور مکرر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح داخلی اتحاد پر جو ہے اس مرجع نے بتایا. بس مرجع اور فقیہ ہوتا ہے
اور رہبر ہوتا ہے کہ جو قوموں کی سمت کا تعین کرتا ہے اور قوموں کو لے کے چلتا ہے اور انقلابات کو جنم دیتا ہے. وسائل سے انقلابات جنم نہیں لیتے ہیں، وإلا ایران کا اسلامی انقلاب تو اثر آ ہی نہیں سکتا تھا. انقلاب ہے جو وسائل کو جنم دیتا ہے، قیادتیں ہیں، رہبری ہے، شجاعت ہے فقہا کی. اور یہیں سے بات کو میں لے کے جاؤں گا، جو ہمارے شیعہ مدارس ہیں عالمی سطح کے اوپر، اگر ہم مدارس میں دیکھتے ہیں پڑھایا جانے والا نصاب ہے، کیا یا اس نصاب میں بھی ہمیں مرجعیت کے ہی ثمرات نظر آتے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کس انداز سے؟ ایک اور اچھا سوال ہے. اچھا معذرت چاہوں گا کہ چونکہ ہمیں آڈینس سے زیادہ خطاب کرنا ہے تو زیادہ چہرہ میرا اس طرف ہوتا ہے، آپ کی طرف کم دیکھتا ہوں، تو یہ بے احترامی شمار نہ کی جائے، معذرت چاہوں گا میں. نصاب کے حوالے سے یقیناً وہی نصاب جو امام خمینی نے پڑھا وہی نصاب دوسروں نے بھی پڑھا تھا. جو نصاب آیت اللہ سیستانی نے پڑھا وہی کتابیں دوسرے فقہا نے بھی پڑھی ہیں. بہرحال اب اس میں دوسرے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں، میں اس کی طرف آنا نہیں چاہتا. سوال کی دفعہ پھر دہرائیے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو عالمی سطح پر ہم شیعہ مدارس دیکھتے ہیں، ان میں پڑھایا جانے والا نصاب جی جی یہ مرجعیت سے کیسے اثر لے رہا ہے؟ امام خمینی کا جو شعار تھا اور جو امام خمینی کی تحریک کا جو متمع نظر نکلا، امام خمینی کا فقہ سنتی باید بہمون صورت اجرا و پیادہ شود. فقہ سنتی سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد وہ رسول اللہ کی سنت. سنتی یعنی قدیمی طرز پر جو حوض علمیہ کا نظام ہے، گفتگو ہے، کتابیں ہیں بڑی، ٹھیک ہے نا، اور جو گہری کتابیں ہیں شیخ انصاری کی اور دوسرے فقہا کی مقاصد کی، ان میں یہ ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچ اور تفکیر کی صلاحیت کو طالب علموں میں جنم دیتی ہے. سوچنا، سمجھنا، دقت کرنا، مشگافی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو تربیت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، فقہ لحاظ سے یہ کام ہو رہا تھا. امام خمینی نے کہا کہ دیکھیے یہی فقہ سنتی ہے، یعنی وہی خاص ہمارا جو نظام تعلیم 1000 برس سے شیخ طوسی کے زمانے سے چل رہا ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. اور یہی فقہ جو ہے اس نے اسلامی انقلاب کو جنم دیا. بڑے بڑے فقہا ایران میں آئے، عراق میں آئے، دوسرے علاقوں میں آئے، اسی فقہ سے آئے. امام خمینی نے کہا وہ فقہ باقی رہنی چاہیے. اسلامی انقلاب کے بعد جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو دوسرے علوم اور دوسرے شعبوں میں سوالات اور لوگوں کا رجوع اور لوگوں کی توجہ بڑھی. اب جو ہے وہ فقہ میں وسعت پیدا ہونی شروع ہو گئی. الحمدللہ ایران کا جو اس وقت حوزہ ہے وہ فقہ سنتی کے ساتھ ساتھ جس کو مراجع لے کے چل رہے ہیں، جو فی زمانہ اس وقت نصاب ہے جو جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ یا انٹرنیشنل یونیورسٹی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تحت چل رہا ہے، اس میں انہوں نے بہت سی جدتیں کی ہیں، بہت سے علوم کا اضافہ کیا ہے. اور سمرائز کیا ہے کہ وہ پرانا طریقہ نہیں تھا کہ 25 سال 30 سال آپ پڑھیں، 40 سال پڑھیں، اس کے بعد جائیں نہ جائیں. نہیں، اب بہت سمرائز کیا ہے. 12 سال کے اندر، 10 سال کے اندر آپ کو ڈاکٹریٹ کرا کے فارغ التحصیل کر دیا جاتا ہے. آپ صاحب نظر ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ میں، آپ کا تھیسس ہوتا ہے بالکل انٹرنیشنل لیول پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں کام ہوا ہے، عراق میں کام نہیں ہوا، لیکن عراق میں بہت اچھا کام یہ ہوا ہے کہ لجنہ بنی. لجنہ یعنی کمیٹی بنی چاروں مراجع کی جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے اور اس کے تحت امتحان لے رہے ہیں. لیکن وہاں پر جب میں نے دورہ کیا تھا وہاں کے مدارس کا، خصوصاً پاکستانی اور عراقی جو علماء تھے ان سے جب ملاقات کی تو ان میں بھی بہرحال ایک بے چینی تھی، خلا تھا کہ ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا سسٹم ہو. لیکن وہاں کی جو عمومی فضا ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ دوسرے علوم کا بھی شامل کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے وقت میں عراق میں بھی یہ ونڈو کھلے گی اور وہ اس طرف آئیں گے اور آ رہے ہیں. اس کا ایک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو جتنی بھی جدید نسل ہے، یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جو لمحہ کے اساتذہ تھے جو عراقی تھے، آج وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. شیخ رشید حسینی کا نام لوں گا جو کربلا میں بھی اور نجف میں بھی بہت معروف ہے، یونیورسٹیز بھی معروف ہیں. یعنی اب جو ہے وہ انہوں نے اپنا وہی رویہ رکھا ہے جو باقر صدر کا تھا، جو شہید مطہری کا تھا، جو شہید مفتح کا تھا، اور اسی طرح ایران و عراق کے جو افراد تھے. یا آغا فاضل ہمارے ایک استاد تھے عراقی، بہت ہی یعنی شجاع و دلیر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اپنا ایک انداز بدلا ہے اور وہی انداز اب حوزات علمیہ پر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن وقت لگے گا.
اور جہاں تک ایران کے حوضوں کی بات ہے، میں نے بتایا کہ ایک فقہ سنتی جو فقہا لے کے چل رہے ہیں وہ مضبوط طریقے سے چل رہا ہے نظام، اس کو بھی بہت زیادہ ایک سسٹمیٹک کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ آیت اللہ خامنئی نے اس میں ایک نئے قسم کی جدتیں بھی ایجاد کی ہیں وسائل کے لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے۔ مختصر کروں تاکہ جو ہے وہ وقت بچ سکے، یہ وہ ایک تعارف تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب جو ہمارے حوزہ علمیہ قم سے جو فارغ و تحصیل ہیں ان میں یہ اب صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جدید مسائل پہ گفتگو کر سکیں۔ اور آپ نے دیکھا گزشتہ 15 سالوں میں آپ کے پاکستان کے ممبر پر ایسے مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے تصور نہیں تھا پاکستان میں کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، خواہ وہ اجتماعی ہوں، سیاسی ہوں یا اخلاقی ہوں۔ بہرحال ہمارا جو عزاداری کا تصور ہے جو امام خمینی نے کہا تھا سنتی طریقے سے باقی رہنا چاہیے، اس میں بھی ڈیبیٹ کی گنجائش کہ امام خمینی کی مراد کیا تھی، وہ بھی باقی رہنا چاہیے، اور ہمیں جدید مسائل کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے جس کا نتیجہ ہم اور اثر ہم اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اور غلو کی جو تحریک تھی اس کا جو مقابلہ کیا جا رہا ہے، یا لادینیت کی جو تحریک تھی، یا منافقت کا، معذرت چاہوں گا کچھ افراد ہیں کہ جو در حقیقت عرض کروں آپ کی خدمت میں تشیع لندنی، لندن کی جعلی تشیع کے تحت جو پاکستان کے کچھ افراد دورہ بھی کرتے ہیں، ان کو عمران خان دعوت بھی دیتے ہیں، یہ وہ منافق ٹولہ ہے، یا یاسر حبیب اور اللہ یاری جیسے افراد، یہ وہ منافق ٹولہ ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حوزات علمیہ کا نصاب ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ آپ منافق کی پہچان پیدا کریں، آپ جو ہیں وہ دوست و دشمن کی پہچان پیدا کریں۔ ابھی میں ایک کتاب آیت اللہ خامنئی کی ترجمہ کروں نفوس کے نام سے، دشمن نفوس کیسے کرتا ہے، واقعاً اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حوزات علم جو ہیں ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے اور یہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، مزید اس میں گنجائش ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نصاب جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جہاں جہاں المصطفیٰ کے اثرات ہے اس میں جھول ہے، نقائص ہیں، اعتراضات ہے۔ پاکستان کا جو سنتی مدارس کا نظام ہے، علماء کا، ان کی بہت زیادہ اعتراضات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، میں ان اعتراضات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت امام خامنئی حفظہ اللہ کی نگاہ ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی پر، اور اس سے پہلے آیت اللہ عرافی تھے، انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے اس نصاب کو انقلابی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اپڈیٹ کرنا۔ یہیں سے میں چاہوں گا کہ مختصراً اس انداز سے بھی اگر دیکھا جائے کہ عالمی سطح کے اوپر سیاسی حالات کے اوپر مرجعیت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایک عالمی انداز میں ہو رہی ہے۔ اور مدارس کی جب ہم بات کریں تو ہم نے کہا کہ شیعہ مدارس میں بھی جو ہے وہ ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں مرجعیت کے، لیکن علوم جو ہیں ان کو تو ہم فقط کسی مکتب سے نہیں جوڑ سکتے، علوم القرآن ہیں اور بہت سارے علوم الحدیث ہیں، تو کیا دیگر جو مدارس ہیں یا دیگر جو برادران کے یہاں کام ہو رہا ہے، کیا انہوں نے مرجعیت سے کوئی اثر لیا ہے اس انداز سے جیسے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے؟ میں عالمی سطح کا ایک ذکر کروں کہ دینی مدارس جن کو حوزہ علمیہ کہتے ہیں، یہ حوزہ ذوق سے حوض نہیں ہے، حاضہ یہوزوز ہے۔ حوزہ علمیہ یعنی جہاں علم موجود ہو، گھرا ہوا وہ سرکل، وہ ایریا، وہ خطہ کہ جہاں پر علم موجود ہو، وہ چار دیواری حوزہ اس کو کہا جاتا ہے، زی سے حوزہ۔ تو حوزات علمیہ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی علوم قرآن، یہی چیزیں پڑھائی جاتی رہی۔ میں نے کہا دیکھیے جو زعیم ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ حوزات علمیہ کو کیسے لے کے چلے۔ جو یعنی 95 سے پہلے رہبر کا ایک دورہ تھا تفصیلی قم کا، حوزہ علمیہ قم کا، اس میں رہبر نے واقعاً طلبہ سے جو خطاب کیا تھا اور علماء سے جو خطاب کیا تھا اس میں بہت ایک بنیادی نکات پیش کی تھی، یعنی انقلابی منشور پیش کیا تھا رہبر نے کہ حوزہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو بھی 20 سال تقریباً یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے، 95 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں۔ تو اس میں بہت زیادہ کردار، اور وہی کردار آہستہ آہستہ اب جو سامنے آیا
پہلے کچھ اور نام تھا المصطفیٰ کا، مرکز جہانی علوم اسلامی، اس کو پھر انٹرنیشنل یونیورسٹی کا نام دیا گیا، کیونکہ اس کو پوری دنیا میں جانا تھا اور دنیا کی یونیورسٹیز سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا تھا. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس حوزہ سے فارغ التحصیل افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے. ابھی سعودی عرب کے ایک عالم دین تھے، ان کو گرفتار کیا گیا. اس سے پہلے بحرین کے جو افراد تھے، شیخ شعلہ، اور اسی طریقے سے جو اس زمانے میں جلا وطن تھے، ان کے لیے سختی پیدا کی گئی. ہمارے یمنی دوست تھے جو گئے، ان کو گرفتار کیا گیا اس زمانے میں، آج سے 15-20 سال پہلے. یعنی ایک انقلابی کردار تھا. اور اسی طریقے سے اب امریکہ کے جتنے بھی طالب علم قوم میں ہیں ان کے لیے بڑی سختیاں آ گئیں. وہ گئے تو وہاں پر ان کو کئی گھنٹے جو ہے وہ ایجنسیز روک رہی ہیں، CIA روک رہی ہے اور ان سے سوال جواب کر رہی ہے. اسی طرح کینیڈا میں، اسی طرح دوسرے ممالک میں اس حوزے سے جو ہے وہ ایک خوف کا عنصر آتا چلا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ذہن سازی کر رہے ہیں. اب آئیے پاکستان کے حوزہ پر، میں پاکستان کو فوکس کروں گا. افسوس یہ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء امام خمینی کی اس حقیقت کو، اس بیان کو نہیں سمجھ سکے، معذرت کے ساتھ، کہ جس طرح سمجھنا چاہیے تھا کہ فقہ سنتی کو باقی رہنا چاہیے. یعنی وہ روش باقی رہنی چاہیے، تربیت سازی کا مرحلہ، کتابوں کی تدریس کا مرحلہ اسی دقت کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اس میں امام خمینی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ حالات حاضرہ کی طرف توجہ نہ کریں. اب فقی ایک دفعہ ایک بیان دیتا ہے، دوسری دفعہ دوسرا بیان دیتا ہے، اس کے دونوں اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کے جب رکھا جائے گا تو ایک پالیسی بنتی ہے. فقی کوئی صدر مملکت تو نہیں ہے، کوئی شعبہ تو نہیں کہ وہ بیٹھ جائے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک پالیسی بنا دے اور کر دے. ایسا بھی کیا گیا ہے، لیکن معمولاً جو فقہاء ہیں ان کا جو کردار ہے وہ عام وزیر اعظم یا عام جو ہمارے قومی ادارے ہوتے ہیں ان کی طرح نہیں ہوتے. ایک پالیسی میٹر وہ وقتاً فوقتاً ہدایت کرتے تھے، پھر حوزہ ان پر جو ہے اپنی نہج اور اپنے خطوط کو متعین کرتا ہے. تو پاکستان میں وہ کام نہیں ہو سکا. امام خمینی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ حالات حاضرہ سے بے خبر ہو جائیں، آپ قطع تعلق کر لیں، آپ جو ہے وہ اجتماعی سے منہ موڑ لیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حوزے کی تربیت یافتہ اکثریت جو ہے طالب علم وہ صرف قرأت اور نماز اور روزہ و حید اور نجاست کے مسائل اور طہارت کے مسائل ازبریات کر کے جو ہے نا وہ معاشرے میں کام کر رہے ہیں. اجتماعی مسائل میں وہ پھر دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا خلا ہے، لیکن الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوزے نے اس طریقے سے فقہ سنتی پر عمل کیا، لیکن امام خمینی جس نہج پر لے جانا چاہتے تھے، آیت اللہ خامنئی جس پر رہنمائی کرنا چاہتے تھے، اس کو کماقو درک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ثمرات پیدا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اب آیت اللہ خامنئی کی خاص ہدایت کے مطابق المصطفیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دینی مدارس ہیں ان کو المصطفیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنا نظام رکھیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کریں، کچھ چیزیں جو ہے ہم آپ کو دیں گے، کچھ چیزیں آپ کو ہمارے لیے کرنی ہوں گی. اس طریقے سے جو ہے وہ ایک جامع صورت ہو سکے اور آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا نتیجہ اس کا سامنے آئے گا. بہتر. ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے اور وہاں پر آپ کا یقیناً جو تعلق ہے وہ ہمارے یوتھ سے ہے، جوان نسل سے ہے. آپ جوانوں میں خاص طور پر جو علمی اور جو دینی رجحان ہے اور اس میں ایک اضافہ ہوا ہے یقیناً، اس کے پیچھے آپ کیا مرجعیت کے ثمرات کے اعتبار سے ہی اس شے کو دیکھتے ہیں یا کوئی اور عوامل ہے کہ جناب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یوں ہے؟ کس فیکٹر کو آپ نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، کل میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ ذرا ایک فوکس ہو گئی تھی بہت زیادہ حوزے اور نصاب کی طرف. بنیادی سوال جو آپ نے آغا صاحب سے کیا تھا کہ جو تشیع کا جو مرجعیت کا نظام ہے یا صاحب کہہ دیں انقلاب اسلامی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ دیگر مکاتب فکر پر کیا پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ سمجھ لیں آپ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہ پورے عالم اسلام پر اس کے اثرات مرتب ہوئے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ 20th سینچری میں جو عالمی جو قوتیں تھیں جو سیکولر تھیں، امریکہ یا یورپ کی طاقتیں، انہوں نے مذہب کا فاتحہ پڑھ لیا تھا. یعنی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مذہب اب ہمارے مقابلے پہ نہیں ہے، خواہ وہ کیپٹلزم ہو خواہ وہ سوشلزم ہو. سوشلسٹ تو کہتے تھے یہ سلیپنگ پلز ہیں،
مذہب جو ہے یہ سلیپنگ پیلز ہیں، افیون ہے، اوپیم ہے. اچھا اچانک انقلاب آ گیا ایران میں، تو اس پر وہ حیران رہ گئے کہ یہ مذہب کے نام پہ انقلاب کیسے آ گیا. جی تو پتہ چلا کہ یہ تو شیعہ ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ایران کا انقلاب جو ہے وہ ہے تو نو ڈاؤٹ کہ اس کی جو روٹس ہیں، اس کی جو فلسفی ہے وہ مکتب تشیع میں، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے عالم اسلام پر ہوا. یہ جو سعودی عرب یا دیگر جو قوتیں ہیں جنہوں نے انقلاب کی مخالفتیں کی اور آج تک کر رہے ہیں، ان کی مخالفت کا ایک سبب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انقلاب شیعہ ہے. شاہ بھی شیعہ تھا، شاہ سے اچھی دوستی تھی ان کی، لیکن اصل سبب یہ ہے کہ اس انقلاب سے وہ عوام کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے. جیسے امام خمینی نے کہا نا کہ کب تک تمہاری قسمت کے فیصلے ماسکو اور واشنگٹن میں ہوتے رہیں گے. یہ خطرناک بات ہے، یہ سوچ کہ ہماری قسمت کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں یہ کوئی اور کرتا ہے. تو یہ احساس، اس سے یہ خوفزدہ تھی، خواہ وہ سعودی رائل فیملی ہو یا کہیں اور ہو ڈکٹیٹرشپ. تو ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. لیکن مذہبی سطح پر ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا ہمارے ملک میں یہ گروپس ہیں، اگر آپ اس سے باہر جائیں گے وہ سلفی ہوں یا صوفی ہوں، تو ان کے ہاں بھی یہ بیداری آئی. ان کے ہاں بھی لوگ مذہب کی طرف مائل ہوئے، اور ان کی تحریکیں بھی کافی عرصے سے چل رہی ہیں. آپ دیکھیں گزشتہ 100 سال میں مختلف ملکوں میں نفاذ اسلام کی بہت ساری تحریکیں اور خود بر صغیر میں چلتی رہی ہیں، لیکن وہ فلاپ ہوئی، فیل ہوئی. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انہوں نے بھی حوصلہ پکڑا، اور انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر، کسی ریاست کے اندر ایک انقلاب لا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بھی بعض جگہوں پہ کوشش کی. البتہ وہ کوششیں وہ بھی فیل ہوئی زیادہ تر، لیکن دینی بیداری ان کے اندر بھی بہت آئی. ان کے یہاں دینی بیداری انقلاب اسلامی کے بعد عام لوگوں میں، نوجوانوں میں بہت زیادہ بیداری آئی. بلکہ میں ایک اور تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ آج کل جو شیعوں کے خلاف یا انقلاب کے خلاف جو ایک انتہا پسندانہ سوچ اور تشدد پسندانہ سوچ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک طبقے کے اندر، تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ ان کی فرسٹریشن ہے. ایک سبب میں سمجھتا ہوں ان کی فرسٹریشن ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انقلاب جو ہے، یعنی شیعوں کا انقلاب ایک طرح سے ان کے خیال میں، یہ تو پھل پھول رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے، اور جیسا آغا صاحب نے بیان فرمایا کہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہا ہے، اور ایک ہمارا نظام ہے کہ فلاپ ہو رہا ہے. ہم افغانستان میں ایک سسٹم لے کر آئے، وہ بھی فلاپ ہو گیا. ہم الجیریا میں لے کر آئے، فلاپ ہو گیا. ہم ایجپٹ میں لے کر آئے، وہ فلاپ ہو گیا. ہم جس کو لیڈر بناتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے. ہمارا کوئی لیڈر جو ہے آج تک ٹکا نہیں. ملا عمر گدھے پہ بیٹھ کے پہاڑ پہ غائب ہو گئے. اسامہ بن لادن بھاگے ہوئے تھے، یہاں پر مارے گئے. صدام جو ہے وہ بھی نالے کے اندر چھپا ہوا تھا کہیں پر، انڈر گراؤنڈ اس کو ڈھونڈ کے نکالا گیا. تو جتنے بھی لیڈر انہوں نے بنائے وہ طاغوت کے سامنے، استعمار کے سامنے ٹک نہیں سکے. تو ان کے جوانوں کے اندر بھی ایک فرسٹریشن ہے. اب اس کا بدلہ وہ کسی اور طریقے سے لیتے ہیں انتقام کی صورت میں، لیکن وہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ماڈل ہے وہ بھی تو کامیاب ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں ان کے یہاں بھی لوگ بہت زیادہ دین کی طرف اور مذہب کی طرف گئے. اسی سے ان کے پاس کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. یعنی میرے پاس تو ایسی کلاس بھی ہے کہ جس کے اندر ہر مکتب فکر کے طالب علم آتے ہیں. ٹھیک، ہر مدرسے کے آتے ہیں. جو ایم فل پی ایچ ڈی کے ہوتے ہیں نا، تو ہر مدرسے کے ہوتے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہر طرح کے. ایک دفعہ ایسے ہی میں نے پوچھا ان سے کہ کیا کوئی ایسا میکینزم ہے اسلام میں کہ جس سے ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹرمن ہو کے سامنے آئے، نکل کے سامنے آئے، کوئی ایسا ریڈی میڈ میکینزم. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت دیر تک ڈیبیٹ کرنے کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے. پھر کیا ہوگا، لیڈرشپ کس طرح ایمرج ہوگی؟ انہوں نے کہا بس وہ تو خدا کی دین ہے، جب کوئی لیڈرشپ نکل کے امت کے سامنے آ جائے اور وہ کوئی کارنامہ دکھا دے. اچھا، پھر میں نے کچھ حدیثیں آیتیں وہ جو ہم جس کو بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی ادارے ہیں کتابیں. یہ حدیث جو پیچھے لکھی ہوئی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بلکہ افضل من انبیاء بنی اسرائیل بھی ہے. تو اب یہ سب ہے نا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ کی سوری بات میں کہتا ہوں کہ یہ مائک کی جو آواز ہے یہ کلیئر نہیں ہے، اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ ارتضیٰ بھائی دیکھ لیں گے.
یہ لے لیں. ہاں اگر وہ ڈائس والا ہی مائک آپ استعمال کر لیں تو وہ زیادہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے وہ سمجھ رہی ہے کہ ایسا کوئی میکینزم ان کے یہاں ہے ہی نہیں, اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ مایوس ہیں. تو یہ مکتب تشیع کے پاس بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس وہ میکینزم موجود ہے کہ جس سے گزر کے ہر دور میں ہمارے پاس خواہ وہ زمانہ حضور امام ہو, یہ مرجعیت کا سلسلہ جو حدیث آغا صاحب نے عمر ابن حنظلہ والی پڑھی ہے, تو وہ تو امام صادق علیہ السلام سے, تو امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, یہ حضور امام کی, اور پھر غیبت امام اور پھر آج تک. تو ہمارے پاس تو ایک ایسا میکینزم موجود ہے کہ جس سے ایک ایسی مرجعیت کا تصور سامنے آتا ہے کہ جو ہر دور میں ایسی شخصیت کو لے کر آتی ہے, اور ان کا ایک رول جو ہے وہ رہا ہے. تو ہمارے جو برادران ہیں, برادران اہل سنت اہل جنت, وہ جو ہیں وہ اس چیز سے بہت متاثر ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تشیع کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کے پاس ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے. ان کے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو لیڈر بنانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اپنی تقاریر میں امام خمینی کا تذکرہ کرتے ہیں. جی, ان کے جو غیر متعصب لوگ ہیں وہ اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے بہت سارے ایسے رہنما ہیں, وہ کھل کے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں, یا اور عوامی تحریک کے لوگ ہیں, یا اور دوسرے لوگ ہیں, ایون جو اس طرح یعنی عقیدت میں اظہار نہیں بھی کرتے ہیں, وہ بطور ایگزامپل کے, جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر آپ سنیں, غامدی کی تقریر آپ سنیں, یہ عقیدت میں نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو شیعوں کے پاس کتنا زبردست سسٹم موجود ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک ایگزامپلری. اس میں جو جوانوں کے اندر جو دینی رجحان اور مذہبی رجحان آیا ہے وہ بھی اسی مرجعیت کے ثمرات. انقلاب اسلامی کے بعد آپ دیکھیں کہ رجحان بڑھا ہے, اور یہ تو صرف ہم شیعہ اور سنی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اور انالیسس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیگر مذاہب نے بھی جان پکڑی ہے. ایون کرسچینٹی میں اور دیگر مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں بھی ذرا مذہبی رجحان میں اضافہ ہوا ہے. آج اگر ہم دیکھیں کینیڈا میں اور مختلف ممالک کے اندر جب یوم القدس منایا جاتا ہے تو بہت سارے خود یہودی ہیں کہ جو کہ صہیونیت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی ہمیں ایک مرجع کی وہ بصیرت نظر آتی ہے کہ جس نے اس یوم کو یوم القدس کا عنوان دیا. تو میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو پسند کریں یا نہ کریں, یعنی لوگ برداشت کریں یا نہ کریں, کہ آج جو ہے وہ عالم اسلام کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ تشیع کے ہاتھ میں ہے. وہ اس کو ریکوگنائز کریں یا نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ عالم اسلام کے جو ایشوز ہیں ان کی جو دل کی آواز ہے وہ مکتب تشیع کے پلیٹ فارم سے سامنے آتی ہے. بے شک یہ فلسطین کا مسئلہ دفن ہو چکا تھا, فلسطین کا سودا ہو چکا تھا, جی پھر فلسطینی رہنماؤں نے کر لیا تھا اور عالم اسلام کے دیگر لیڈروں نے. یہ تو امام خمینی نے ایک دم یوم القدس کا اعلان کر کے اس کو فلیئر اپ کیا اور اس کو بالکل عوامی سطح پر لے کر آ گئے. اب بہت مشکل ہے ان کے لیے سودا کرنا. تو یہ عالم اسلام کا ایشو ہے نا, یہ کوئی شیعوں کا ایشو تو نہیں ہے فلسطین. تو فلسطین کا ایشو ہے, یا اس طرح سے اور مطلب شاتم رسول کا معاملہ آیا, سلمان رشدی کے لیے جس طرح امام خمینی نے واجب القتل قرار دیا. جب امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا تھا, پورے عالم اسلام میں کوئی اور تھا مفتی کہ جس نے امام خمینی کو سیکنڈ کیا ہو؟ کسی نے نہیں کیا. آج آپ نعرے لگا رہے ہیں سڑک پہ نکل کے, سر تن سے جوتا, گستاخ رسول کی ایک سزا. اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ امام خمینی نے صحیح کہا سر تن سے جوتا, یعنی عوام تو کہہ رہی ہے, اس وقت بھی کہہ رہی تھی, لیکن علماء فقہا بڑے بڑے مفتیان کرام کہ جن کا انفلوئنس ہے, کیا انہوں نے بھی سیکنڈ کیا اس کو کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کی یہی سزا ہونی چاہیے؟ تو عالم اسلام کے جو ایشوز ہیں, عالم اسلام کی جو دل کی آواز ہے, عالم اسلام کے جو جذبات کی ترجمانی ہے, اگر کہیں سے ہوتی ہے تو مرجعیت اور رہبریت سے ہوتی ہے. اس طرح الٹیمیٹلی لیڈرشپ جو ہے وہ ہے شیعوں کے ہاتھ. الٹیمیٹلی جو معاشرے کے مسائل ہیں اس کے حل کا جو منبع ہے وہ ہمیں نظام رہبریت اور مرجعیت میں نظر آتا ہے.
اور کسی نظام میں نظر نہیں آتا. اس کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کچھ اسی انداز سے ہم کہہ سکیں گے. بالکل کرنا چاہیے. اور دیکھیں بہت سے ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں کہ انہوں نے بھی چاہا کہ وہ بھی امام خمینی کی طرح ذرا انداز اختیار کریں, ہاتھ پاتھ ہلائیں یہ وہ, لیکن ظاہر ہے خمینی صرف ماما لگا کے ہاتھ ہلانے سے تو نہیں بن جاتا. بالکل. اس کے لیے ایک جگر چاہیے, اس کے لیے وہ فکر چاہیے, اس کے لیے وہ بصیرت چاہیے, قربانی چاہیے. امام خمینی نے سب سے پہلے تو اپنا بیٹا مصطفیٰ خمینی کو قربان کیا, بالکل حقیقت. جب انقلاب بھی نہیں آیا تھا نجف اشرف میں. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے بیٹے تو جا کے جہاد بھی کریں کشمیر میں, ہمارا بیٹا امریکہ میں جا کے پڑھے. اچھا آقا زیغم کی تھوڑی اسسٹ کرتے ہوئے کچھ سامعین کے سوالات ہیں, اس میں سے چند منتخب کوشچن کی اجازت اگر آقا میں زیغم بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جی اضافہ کروں میں, 2 منٹ دیں مجھے. جی بالکل آقا صاحب. ڈاکٹر صاحب جو اشارہ کر رہے تھے, میں صرف 2-3 نام لوں گا, کچھ اشارہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی انقلاب کے اثرات تھا اس میں مولانا مودودی, اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد غامدی, اور دور حاضر میں اس وقت جو ہمیں ایک نام آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. ان سے جب ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس میں بھی انہوں نے بہت سارے کھل کی چیزوں کا اظہار کیا. اس کے بعد مفتی نعیم میں بہت تبدیلی آئی تھی, بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی, اور اب ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں ایک بہت زیادہ تبدیلی ہے. صرف ایک واقعہ عرض کروں گا, جب جامع بنوری کا دورہ تھا ہمارا اور جو گفتگو ہوئی تھی وہاں پر وہ اہل سنت کی 4 فقہ پڑھاتے ہیں, 4 فقہ اس کے ٹیچرز آتے ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ طے پایا تھا کہ اس پہ کام کیا جائے گا کہ ہم 5 فقہ یعنی 4 اہل سنت کی اور 1 تشیع کی فقہ. حالانکہ ان پر بہت زیادہ پابندی ہے, بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے مدرسے کو ان 4 فقہ پر. کہہ لیں گے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس کے لیے, یعنی اس حد تک. ایک واقعہ اور بتاؤں جنید جمشید کا, آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں. آخری ایام میں جب یہ محرم کے مزہ چاہتا ہوں رمضان کی ٹرانسمیشن میں نماز مغرب پڑھنے لگا تو اس نے جو شیعہ عالم دین سے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی سجدہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا آپ تو نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ میں یہ رکھ بھی لوں گا تو میری نماز باطل نہیں ہوگی, لیکن میں یہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ کل اگر خدا کے یہاں یہ بات ثابت ہو جائے کہ سجدے کا رکھنے کا درست تھا تو میں خدا سے کہہ سکوں گا میں نے 1 نماز سجدے گاہ پہ پڑھی تھی. یہ چینج ہے. اچھا جامع عروۃ الوثقیٰ مولانا جواد نقوی صاحب کے حوالے سے میرے تحفظات ہیں, ان کے بیانات, ان کی پالیسیز سے, لیکن انہوں نے مدرسے میں ایک اچھا کام یہ کیا ہے, اور آپ نے ان کے اہل سنت کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے جس میں اہل سنت نے کہا کہ ہم آ کر شیعہ مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے. یہ بہت بڑا چینج ہے, حقیقتاً چینج ہے. ٹھیک ہے کہ ہم تحفظات کے لحاظ سے سید جواد نقوی صاحب میں بالکل کھل کے اظہار کروں گا, میں تحفظات رکھتا ہوں, لوگوں کو تحفظ ہے, علماء کو تحفظ ہے ان کے بیانات سے, حتیٰ کہ عقائدی طور پر بھی. لیکن جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے تشیع کو اہل سنت کے ساتھ ایک تقریبی, بہرحال وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے, وہ اس دعوے سے عمل میں کہاں تک آتے ہیں یہ بہرحال ایک خود سوال ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے. جی یہاں سے بس ہم ایک سوالوں کی جی طرف بالکل, چلتے ہیں, بالکل. اور چونکہ میں اسٹیج پہ ہوں تو پریویلیج لوں جی, گا جی. کہ کچھ سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے تھے, اور یہ ایک عوامی تاثر ہے, اور کیونکہ مرجعیت کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو خاص طور پہ بزرگ بھی اس تحفظ کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمارے زمانے میں ایک مرجع ہوتا تھا اور اب انقلاب کے بعد اتنے سارے مراجع ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سوال کو اگر میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں, چونکہ سامعین کی طرف سے بھی سوالات آئے ہیں کہ کچھ مغالطوں کی وجہ سے کچھ جو ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور جیسے کہ زخم بھائی نے کہا کہ ایک سوال یہ بھی بڑا دلچسپ آیا ہے کہ اگر مرجعیت اور رہبریت آغا خامنہئی کی تسلیم کرنا ہے تو باقی مراجع کیوں دستبردار نہیں ہو جاتے کہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے. اور اسی ذیل میں ایک اور کویشچن ہے, وہ چونکہ بالکل متعلقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے شاید وضاحت, کیونکہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور بعد میں بھی اس کو دیکھا جائے گا, تو یہ وضاحت ہو جائے کہ جو چند ٹرمنالوجیز ہیں مرجعیت, رہبریت, فقیہ اور مجتہد وغیرہ, تو اس ذیل میں ان کی وضاحت بھی کرتی رہے. اور یہ جو کویشچن ہوا ہے کہ رہبریت اگر ایک شخص کی کہتے ہیں معین کر دی گئی ہے تو باقی لوگ دستبردار ہو جائیں, اس حوالے سے ایک کویشچن چونکہ ٹائم جو ہے شارٹ ہے وہ بھی آغا کی طرف ہم منتقل کرتے ہیں, آپ چاہے تو دونوں کو ملا کے بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ سوال بارہا ہوا ہے اور کئی پرچوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ
جیسے کہ آغا صادق نے کہا تھا کہ مراجع کی بہت مؤثر آواز ہے عراق میں. انقلاب اسلامی ایران میں آیا، وہ تو اکثریتی شیعہ ملک ہے، وہاں نظام حکومت اسلامی قائم ہو گیا، لیکن عراق میں بھی صدام کے بعد یہ جو ہے بہت ہی مرجعیت کی بہت قوت طاقت جو ہے سامنے آئی. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں حکومت اسلامی قائم نہیں ہو پائی عراق میں اب تک؟ اور اسی چیز کو اگر ایکسٹراپولیٹ کر کے ہم پاکستان پہ اپلائی کریں تو پاکستان میں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے حکومت اسلامی کا قائم ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں ہو سکتی تو اس مرجعیت اور رہبریت سے ہم پاکستانی کس طرح سے میکسیمم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں ایک سوال کا جواب میں یہ میں 2-3 کوشچن ایک ساتھ کر لیے. ہاں 2-3 تو ہیں. ایک تو جواب ہم دے چکے ہیں عراق والا کہ عراق کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی اسلامی حکومت قائم ہو ایران کی طرز کا. وہاں کی ڈیموگرافی مختلف ہے ظاہر ہے، تو ایک نیا شوشہ ہو جائے گا، ایک نیا فساد ہو جائے گا آپس میں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ اور دوسری قوتیں میدان میں آ جائیں گی. میں اس پہلے سوال سے شروع کروں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے، ٹو بی ویری فرینک، بالکل اسٹریٹ فارورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دینی شعور تھا ہی نہیں. تقلید بقلید ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے اللہ ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کو. یعنی میں خود کلاس 7 میں تھا، جب میں 8 میں آیا تو ہمارے محلے کے مولانا صاحب نے کہا کہ تقلید سکھائی، اور کہا آپ کس کی تقلید کریں گے؟ انہوں نے کہا امام خمینی کی کریں گے. ہمارے گھر میں تصویر بھی لگی ہوئی تھی. کہا پھر ان کی توضیح المسائل خرید کے لے کر آئیں. کتنے کی ملے گی؟ انہوں نے کہا 10 روپے کی ملے گی. میں نے ایک نام لکھ کر دیں، یہ کتاب تو ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں. ہمارے گھر میں بخاری مسلم تھی لیکن توضیح المسائل نہیں تھی. تو وہ لکھ کے انہوں نے دے دیا. پھر میں کتاب کی دکان میں گیا تو جمعے کی نماز میں انہوں نے نکال کے دے دی. میں نے کتنے کی ہے؟ کہیں گے 25 روپے کی. میں نے کہا مولانا نے کہا تھا 10 روپے کی ہے. تو کہیں گے 10 روپے کی آیت اللہ خوئی کی توضیح ہے، وہ کسی نے ذرا کم ریٹ میں چھپوائی ہے. یہ امام خمینی والی 25 روپے کی، یہ لاہور سے آتی ہے اور ہارڈ بانڈ ہے. میں نے کہا اچھا تو ایسا کرو پھر 10 والی دے دو یار، 10 والی تقلید کر لیتے ہیں. 25 والی تقلید تو کافی مہنگی پڑ رہی ہے. جسٹ امیجن اٹ واز ان کلاس 8 ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہماری اپروچ یہ تھی. اور ہمارے گھر میں کتابیں نہیں تھی توضیح المسائل. تحفۃ العوام ہمارے پاس ہوتا تھا. آپ تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیں قدیم ترین، تو اس کے شروع میں بھی بہت سارے مراجع کی تصویریں ہیں. آیت اللہ محسن الحکیم کی تصویر، آیت اللہ بروجردی کی تصویر، آیت اللہ گل پائگانی کی تصویر. یہ اس زمانے میں جو مجتہدین تھے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی تھے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے تھے پہلے ایک ہی تھے. اصل میں تو ہم اس تقلید اور اشتہار سے واقف ہی نہیں تھے سرے سے. ہمارے گھروں میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم بالغ ہوتی ہے بچوں کو بتائیں کہ ایک مجتہد کی تقلید کرو. تو اس لیے ہم اس طرح کو اس کو ہم کیموفلیج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پہلے ہمارے زمانے میں تو ایک ہی مجتہد تھے. ایک ہی مجتہد کبھی نہیں رہے اور نہ ایک مجتہد ہونا چاہیے. یہ علمی تحقیق کے خلاف ہے. ایک زمانے میں جتنے زیادہ مجتہد ہوں اچھی بات. اور مجتہدین میں سے مجتہد عالم کی شناخت کے کچھ طریقے ہیں. اس طریقے کے مطابق آپ جس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے نزدیک عالم ثابت ہوتا ہے، اس کی تقلید کریں گے آپ. رہبریت میں ایسا نہیں، یہ مرجعیت ہے. مرجعیت یعنی جس سے آپ دینی احکام کے لیے رجوع کریں گے بطور مجتہد کے، اس کے علم سے رجوع کرتے ہیں. رہبر جو ہوتا ہے وہ پوری امت کا رہبر ہے. اس کا انتخاب کا طریقہ اور ہے. وہاں تو لفظ انتخاب بھی ہم استعمال نہیں کرتے، اس کی شناخت ہوتی ہے. اور جب اس کی شناخت ہو جاتی ہے تو اس کی پیروی کی جاتی ہے. اجتماعی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اس کو فالو کیا جائے گا. اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جس طرح مرجعیت کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس مجتہد کے بجائے اس مجتہد کی تقریر کر لیں. حج میں دیکھا گیا فلاں مجتہد کہتے ہیں کہ یہاں قربانی ہو سکتی ہے، فلاں کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں ہو سکتی، وہیں کرنا ضروری ہے. اچھا وہاں جو ضروری ہے وہ 600 ریال میں ہو رہی ہے قربانی، یہاں جو ہو سکتی ہے یہ 500 میں بھی ہو سکتی ہے. چلو 100 ریال بچا لیتے ہیں، تقلید چینج کر دیتے ہیں. 100 ریال بچا کے لوگ تقلید چینج کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، آپ تقلید چینج کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتی تقلید چینج. لیکن رہبریت کوئی اور چیز ہے. رہبریت کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا وہ لیڈر ہے اور آپ کو فالو کرنا ہے. وہ آپ کے اشارے پہ نہیں چلیں گے، آپ کو ان کو فالو کرنا ہے اجتماعی معاملات میں. اور نہ صرف ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے بلکہ مرجع تقلید کو بھی فالو کرنا ہے. مرجع تقلید کو بھی فالو، اجتماعی معاملات میں مرجع تقلید کو بھی اسی کو فالو کرنا ہے کیونکہ وہ اجتماعی معاملہ ہے. ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے
اس وقت چونکہ سرحدیں بن گئی ہیں، کہیں اور بھی اسلامی حکومت قائم ہو سکتی، اس چیز کا پروویژن دیا گیا ہے، لیکن اگر کہیں قائم ہوگی تو ان دونوں لیڈروں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوگی، ایک کانفیڈریشن کے سسٹم ہوگا. ابھی عراق میں حکومت قائم نہیں ہوئی آیت اللہ سستانی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کانفیڈریشن آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ جو پوائنٹ آف ویو رہبر معظم کا ہے وہی آیت اللہ سستانی کا ہے. یہ آپ نہ سمجھے کہ آیت اللہ سستانی فقط عراق کے داخلی معاملات میں ایک مثلا ایک بزرگ کے طور پر، ایک سرپرست کے طور پر رہنمائی فرما رہے، نہیں، تمام معاملات میں. ابھی فلسطین کے لیے جو انہوں نے بیان دیا وہ تو عراق کا داخلی معاملہ نہیں ہے نا، لیکن فلسطین کے بارے میں ان کا اسٹینڈ وہی ہے جو رہبر معظم کا ہے. تو یہ جب لیڈرشپ قائم ہوتی ہے تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. باقی آگے صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جواب دے دیا. صرف ایک جو سوال تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مجتہد ولی فقیہ یا ان اصطلاحات کو اجتہاد. دیکھیں، اجتہاد بنیادی صلاحیت کا نام ہے کہ قرآن و سنت سے آپ استنباط کر سکے، استخراج کر سکے اسلامی احکام کو. اس صلاحیت کو استنباط یا اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اس فاعل کو جو یہ کام انجام دیتا ہے مستنبط یا مجتہد کہا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک وقت میں ہزاروں مجتہد ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت پیدا، جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا مجتہد، وہ مجتہد مجزا کہلاتا ہے، یعنی وہ اپنی تقلید کرتا ہے، کسی اور کی تقلید نہیں، کوئی دوسرا اس کی تقلید نہیں کر سکتا. ایسے دسیوں افراد موجود ہیں کہ جو اپنی تقلید کرتے ہیں، دوسروں کی تقلید نہیں کرتا. حوزہ علم قوم میں موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. پھر آتے ہیں مرجع. مرجع کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے جو ہے رجوع کیا جائے. مرجع یعنی رجوع، اس میں در حقیقت یعنی رجوع کرنے کا مقام، جہاں پر رجوع کیا جائے. جب ایک مجتہد جامع الشرائط ہو جاتا ہے، یوں کہوں کہ وہ مجتہد بن جاتا ہے یا جس کی تقلید ہونے لگتی ہے، تو وہ مرجع بن جاتا ہے. مرجع بن جاتا ہے، لوگ آ کے رجوع کرتے ہیں، لوگ آ کے اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اس سے استفتاء کرتے ہیں. اس سے استفتاء یعنی طلب فتویٰ کرنا، اس سے فتویٰ لینا. پھر آتے ہیں، اسی کو فقیہ کہا جاتا ہے. فقیہ یعنی غور و خوض کرنے والا، گہرائی کے ساتھ اخراج کرنے والا قرآن و سنت سے اور روایات سے. اس کے بعد اس سے بڑھ کر جو رتبہ ہے، یعنی کوئی گریجولی ایسے کوئی رتبہ نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں، لیکن روایات میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. چھٹے امام کی جو روایت میں نے عرض کی، یا 12ویں امام کی جو توقیع شریف ہے، جو لیٹر آپ نے لکھا تھا، اس میں یہ چیز موجود ہے. وہاں پر جو ہے فرجعو کا لفظ ہے. فرجعو الی روات حدیثنا، فرجعو رجوع کرو. یا 11ویں امام کی حدیث ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، فقہا میں سے جس میں یہ 4 صفات ہوں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو جو اس کی تقلید کرے. تو تقلید کی اصطلاح امام نے دی، مرجع کی اصطلاح امام نے دی مرجعیت سے. ایک اور اصطلاح حاکم کی استعمال ہوئی، جو آج ولی فقیہ پہ اعتراض ہوتا ہے. ولی فقیہ کہاں ہے قرآن و سنت میں؟ نہیں ہے. لفظ ولی فقیہ نہیں ہے، لیکن لفظ حاکم موجود ہے، لفظ روات موجود ہے. فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا. اور یہ جو امام کی حدیث ہے، میں نے اب ایک نقطہ عرض کیا تھا، معذرت چاہوں گا میں. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، وہ حادثات جو وقوع پذیر ہو رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ توضیح المسائل میں لکھ دیا کہ اگر آپ نے نیچے سے ہاتھ اوپر لے گئے تو آپ کا وضو باطل ہو گیا، کوئی چکنائی، کوئی رکاوٹ آ گئی، وضو باطل ہو گیا. فقہی مسائل محدود ہیں، لیکن اجتماعی اور سیاسی مسائل لامحدود ہیں. اسی لیے امام نے کہا فَأَمَّا الْحَوَادِث. الحوادث کیا ہے؟ وہ واقعہ جو رونما ہو رہے ہیں مسلسل، ہر زمانے میں ہر دن نیا ایک واقعہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے ایک خاص فکر کی، تفکیر کی، استنباط کی ضرورت ہے جو فقہ سے بالا تر ہو، جو سیاسی مسائل میں مجتہد اپنا رول پلے کر سکے، جس کو ہم ولی فقیہ کہتے ہیں، جس کو 11ویں ہم نے حاکم کہا، جس کا امام چھٹے امام نے کہا کہ 3 صفات جس میں ہونی چاہیے، جس کو میں نے ذکر کیا ہے. تو یہ ائمہ کی دی ہوئی اصطلاحیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے جو
ولی فقی ہوتا ہے اس کو جامع الشرائط کہا جاتا ہے. جامع الشرائط، جامع یعنی جمع کرنے والا، شرائط یعنی وہ تمام شرائط جو ایک مجتہد اور تقلید والے مرجع اور فقی سے بڑھ کر ہونی چاہیے ایک مجتہد میں، کہ وہ معاشرے کو کنٹرول کر سکے، مدیریت کر سکے، مینجمنٹ کر سکے. اس لیے کہ جب ہم آتے ہیں ولی فقی کی بحث میں تو وہاں پر مدیریت اور مینجمنٹ کو، معاشرے کو چلانے کی ذمہ داری کو جو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ولی فقی یا حاکم شرع کا کردار سامنے آتا ہے. ماشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آغا صادق تقوی صاحب کا کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے علم سے ہمیں سیراب فرمایا. جیسا کہ اس مختصر سے ٹاک شو میں ہم نے اس حقیقت کو درک کیا کہ دین فقط چند مسائل کو جان لینے کا نام نہیں ہے، فقط نجاست اور طہارت کے مسائل کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو چاہے ہمارے سیاسی معاملات ہوں، ہمارے سماجی معاملات ہوں، ہمارے یہ جو دین کے جو عبادتی معاملات ہوں، یہ تمام کے تمام یقیناً دین کے تابع ہیں. اور اس میں پیش آنے والے مسائل کے لیے یقیناً ہمیں رجوع کرنا ہوگا ان ہستیوں کی طرف کہ جو کہ علوم آل محمد علیہ السلام کو جانتے ہیں اور اس میں سے مسائل کے استنباط اور استخراج کے بعد عوام کے مسائل کو حل فرماتے ہیں. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، لطف ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام زمان علیہ السلام، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اس دور میں قرار دیا ہے. اور یقیناً ہماری اس دینی کاوش میں ہر اس کاوش میں کہ جو کہ دینی اعتبار سے ہم کر رہے ہیں، یہ امام کے ظہور کے لیے ایک زمینہ سازی کر رہا ہے. بہت مشکور ہوں آپ تمام سامعین کا بھی کہ جو کہ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور وہ تمام سامعین جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ مختلف ملک کے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس گفتگو کو سن رہے ہیں. تمام کے تمام سامعین کی علمی فراست کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. دعائے امام زمان علیہ السلام سے ہم اس ٹاک شو کا اختتام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.